الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا، کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین کرام، حج کا یہ مہینہ ہے، یقیناً پچھلے جمعہ میں ہم نے سماعت کیا حج کی فضیلت، اہمیت اور افادیت۔ حج کے تمام ارکان کسی نہ کسی رکن سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کی یاد منسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس یادگار عمل کو اپنی عبادت قرار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کی بندوں میں بہت بڑی برگزیدہ ہستی ہے، اور یوں تو 313 رسول دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ اسی خصوصیت اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سراہا ہے کہ انہوں نے سیدھے راستے کو اختیار کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعا مانگی تھی صلے میں، وہ دعا تھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی۔ مفسرین فرماتے ہیں، دعا فرمائی میری اولاد میں ایسی اولاد عطا فرما جو لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرے، رہنمائی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خصوصیت ہے، آپ دیکھیے کوئی نماز ان کی عبادت سے خالی نہیں ہے، ان کی ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ہم اتحیات میں تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام کو زندہ رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو زندہ رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے اور اس کے بہکانے سے بچنے کے لیے آپ نے کنکری ماری تھی، اسے پتھر مارا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو زندہ رکھا۔ اس امت کے لیے، ہر حاجی کے لیے لازم کر دیا کہ جب حج پہ جائیں تو ضرور کنکریاں ماریں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، آپ کی بیوی، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، صفا مروہ یہ پہاڑیوں پر دوڑی تھی، اور کامل اللہ پہ بھروسہ توکل کرتے ہوئے، تو اللہ نے ان کی اس ادا کو، ان کی اس عمل کو اس امت کے لیے عبادت قرار دیا۔ آج حاجیوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، وافر مقدار میں زمزم موجود ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کی ادا کو زندہ رکھنے کے لیے رہتی دنیا تک ان کے عمل کو اپنی عبادت قرار دیا۔ بلکہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
وہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو مقدس بندی دوڑی تھی یعنی اس جگہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ ان کے لیے تقوی کے لیے وہ دلوں کو چن لیتا ہے، ایسوں کو پسند کر لیتا ہے جو یعنی اللہ کی نشانیوں کو تعظیم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ جب صفا مروہ کی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا تو پھر سید عالم کا مقام کیا ہوگا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کیا ہوگا، ہم اس کو اندازہ نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو معزز حاضرین اکرام، آپ دیکھیں گے حج کے ارکان میں ہر رکن کو، اسی طرح قربانی کا معاملہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ پسو پیش نہیں کیے، بالکل تیار ہو گئے، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، بچے کو ہٹا کر اللہ نے جنت سے دمبے کو بھیج دیا، بکرے کو بھیج دیا اور وہ ذبح کیے، تو اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، رہتی دنیا تک قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو پتہ چلا حج کا سارا اگر خاکہ دیکھیں گے تو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا عمل قرار دیا گیا۔ یہ سفر حج سفر محبت ہے، وارفتگی کا، فدائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی تھی اس گھر میں بتوں کی جو تجارت ہوتی تھی، یعنی بت بناتے، پتھر سے تراشتے اور اس سے بزنس کرتے، اسی کا بزنس کرتے۔ آپ کے چچا بہت بڑے تاجر تھے، بتوں کے تاجر، تو آپ ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بلکہ انبیاء کو بچپن سے ہر خرافات سے بچاتا ہے، ہر برائی سے بچاتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بیزار تھے یہ عمل سے کہ جس کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر اس کو جو ہے سجایا جاتا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو ہتھوڑی چھنی سے مار کر تراشا جا رہا ہے، کیا وہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا ابھی وہی آنے سے پہلے، کیا کون سا خود، یہ پتھر تو خدا ہو نہیں سکتے، تو دیکھا کہ تاروں میں کچھ چمک ہے، شاید یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھا جب وہ ابر آ گیا یا وہ چھٹ گئے تو بولے کہ جو غائب ہو گیا خدا کہاں کیسا ہوتا، اپنی مخلوق سے غائب ہو جائے تو پھر مخلوق کا کیا حال ہوگا، خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھا چاند بڑا ہے، شاید اس کے اندر روشنی بھی زیادہ ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا مالک ہو سکتا ہے۔ دیکھا صبح ہوئی تو چاند بھی غائب ہو گیا، پھر دیکھ صبح سورج چمکدار نمودار ہوا، بولے یہ بڑا بھی ہے اور زیادہ روشنی والا ہے، ہو سکتا ہے یہ بڑا بھی ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ رات آئی تو سورج بھی غائب ہو گیا، بولے کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کے بعد آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ آج ہم نمازوں سے پہلے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ کلمات کسی اور کے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف یکسو ہو کر کرتا ہوں جو سارے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ایک خدا کو ماننے والا ہوں۔ تو معزز حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا تقوی، ابراہیم علیہ السلام کا استقلال، ابراہیم علیہ السلام کا توکل، اللہ پہ بھروسہ اگر ہم کو دیکھنا ہے تو یہ اس کے واقعے میں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس سے بیزار تھے تو اس قوم میں جہاں پر آپ بڑے ہو رہے تھے وہ قوم میں ایک عید کا دن آیا، تو ان کی عید کیا تھی کہ شہر سے پورے لوگ جمع ہوتے، شہر کے کنارے پر جا کر خوب موج مستی کرتے، رات میں آ کر شہر کے جو مندر تھا وہ بت کدے میں آتے، عبادت کرتے، یہی ان کا جو ہے عید کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا، قرآن نے اس کو بیان کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے جائیں گے تو اب بتاؤں گا، تمہارے خداؤں کا بندوبست کروں گا۔ آپ دل ہی دل میں بول لیے، اللہ کی قسم کھا کے بولیے کروں گا ان لوگوں کا بندوبست۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بتوں کی پوجا، یہ پتھر کی پوجا، اب ان کا بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہہ لیا۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے، کسی بہانہ کر آپ اکیلے رکے رہے، بستی میں اکیلے آپ رکے رہے، سب بستی والے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ وہ بڑے بت کدے میں چلے گئے، بڑا ہتھوڑا لیا اور اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا،
जुज़ाज़न कहते हैं रेजा रेजा कर देना, जितने बुत थे पूरों को मार मार कर रेजा रेजा कर दिया। इल्ला कबीर लहुम, उनमें से जो बड़ा था उसको छोड़ दिया, और उनके जो जितने थाल थे मिठाई के, फ्रूट्स के, पूरे थाल उठाकर इस बड़े के सामने रख दिए, कुल्हाड़ा भी उसके हाथ में रख दिया और चुपके से अपने घर को चले गए। जब वो खूब मौज मस्ती कर कर कौम बस्ती वाले सब लोग आए का इबादत के लिए, पूजा के लिए आए, देखकर हैरान हो गए, पैरों से जमीन निकल गई। हमारे खुदाओं के साथ किसने किया ये? मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, किसने ये हशर किया? बड़ा जालिम है वो, हमारे खुदाओं का ये हशर किया। किसी ने कहा हमने सुना है इब्राहिम कुछ अलग अलग बातें करते हैं, हो सकता है इब्राहिम ने किया। फिर इब्राहिम से पूछा मन फ़अल बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम, बुलाओ इब्राहिम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो पूछा किसने हमारे खुदाओं का हशर किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखें, फरमाया बल फ़अलहु, इसने किया, कबीर लहुम, इनमें का जो बड़ा है ना, ये बड़ा बुत इसने किया। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलहुम इन कानू यंतिक़ून, पूछो इससे अगर ये बोल सकता है तो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के जहनों को झिझोड़ने के लिए पूछे, कहा देखो मिठाई भी इसके हाथ में सामने है, पूरे शायद आपस में लड़ लिए होंगे और उनके थाले उठाकर खुद रख लिया, और फिर उसके देखो कुलाड़ा भी इसी के हाथ में है, मार कर सबको तहस नहस कर दिया। पूछो अगर बोल सकता है तो पूछो इससे। सब एक लम्हे के लिए सोचने लगे ये पत्थर का बुत कैसे बोलेगा, ये कैसे बात करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सोच पैदा करने के लिए, देखिए इस वाक़ये से किसी बंदे को इसकी इजाजत नहीं है कि तुम भी जाओ और उनके खुदाओं को बुरा बनाओ। कुरान ऐलान करता है कि तुम उनके खुदा को गाली मत दो, वो तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। ये नबी का मामला था, वो नबी के लिए इजाजत थी। हमारे लिए किसी बंदे को, किसी गैर मजहब को आप तकलीफ नहीं दे सकते, उसको गाली नहीं दे सकते, उसके बुत को बुरा भला नहीं कर सकते। तोड़ना तो दूर की बात, बुरा भला भी इन्हें मना कर दिया गया। वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दून, यानी तुम उनको गाली भी मत दो जो गैर खुदा को के मानने वाले। अगर तुम उनको, उनके खुदाओं को गाली दोगे, वो तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। लिहाजा गाली देने से भी, बदकलामी करने से भी रोक दिया गया। ये नबी का मामला था। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके जहनों को झिझोड़ने के लिए बोला अगर ये बात कर सकता तो इससे पूछो। वो क्या बात करेगा? मिट्टी, खुद अपनी जान नहीं बचा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता, पत्थर, ये बेजान चीज क्या चीज से उठा सकती? नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, वो कैसे तुम्हारी मदद कर सकता है? ये कौम को एक फिक्र देते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया था। तो कौम सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। उस वक्त का बादशाह नमरूद था, उसने जलाल का इजहार किया, कहा हमारे खुदाओं का यह हशर करता है, इससे ऐसी सदा दे कि आइंदा कोई नस्ल इस बारे में सोचने से भी घबराए। तो कहा मामला तय हुआ कि इन्हें आग में झोंक दिया जाए, जिंदा आग में डाल दिया जाए। अब लोगों को कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां जमा करो। लोग इबादत समझकर, सवाब समझकर, जो जितनी ज्यादा लकड़ियां लाएगा उसकी मन्नत भी होगी, ये सोचकर लकड़ियां जमा करने लगे। लकड़ियां जमा करने इतना ढेर बना दिया, उसके बाद आग लगाई। लगाने को तो लगाई, मुफस्सिरीन कहते हैं इतनी बड़ी आग लगाई कि दुनिया में कभी इतनी बड़ी आग नहीं लगी थी। ऊपर से उड़ने वाले परिंदे उसकी भाप से, उसके टेम्परेचर से तड़प जल कर गिर जाते हैं। इतनी बड़ी आग लगाई गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने का मसला आया तो फिर परेशान हो गए। शैतान इन्हें मशवरा दिया, एक बूढ़े की शक्ल में आया, शैतान ने मशवरा दिया एक झूला बनाए, मिंजनीक बनाए और फिर उन्हें उसमें बिठा दें और जोर से धक्का देकर उसमें जो है उन्हें आग में डाल दिया जाए। जैसे इनके प्लान था वैसा ही मंसूबे के तहत काम किया गया। झूले में बिठा दिया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ऐसे वक्त अहले आसमान के अंदर एक इस्तराब की कैफियत थी, सारे फरिश्ते बेचैन थे। उस वक्त इब्राहिम के सिवा कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था। सब आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला दिए, नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला दिए। बुत परस्ती में पूरी कौम की कौम बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी। तो ऐसे वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अगर चले जाएंगे तो अहले जमीन का क्या होगा? तेरा नाम लेवा अल्लाह कौन होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला से इजाजत लेके कुछ फरिश्ते आए, उसमें जिब्राइल भी शामिल हुए। आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अरे इब्राहिम अब बस आप एक लफ्ज बोल दीजिए कि मैं अपने परों को मारकर सारी आग को खत्म कर दूंगा, आप इजाजत तो दीजिए।
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم میرے رب نے تمہیں بھیجا؟ نہیں، ہم رب کی اجازت سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے توکل کو دیکھیں، یہاں پر کیا کہا کہ میرے حال سے میرا رب بہت واقف ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، جاؤ کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ تصور کر کے دیکھیں، بولنا بہت آسان ہے، اگر کوئی بندوق کی نوک لگا دے، تلوار لگا دے، اور ایسے وقت کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اپنی مدد کے لیے تلاش کرتا ہے، دوسروں کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، یہاں پر کہتے ہیں کہ جاؤ، مجھے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کلمات، یہ ان کا امتحان اللہ کو اتنا پسند آیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے، زاویوں سے آزمائش میں ڈالا، ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب رہے۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ جبرائیل اللہ کی اجازت لے کر آئے، لیکن ایسے وقت بھی غیر خدا کی مدد سے آپ انکار کر دیے۔ میرا رب مجھے کافی ہے۔ آگ میں گرنے والے ہیں، موت زندگی کے کشمکش میں ہیں، ایسے نازک مرحلے میں بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن آج فلسطین جھلس رہا ہے، امریکہ اپنی زور بتا رہا ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کے دسترس سے باہر نہیں ہے۔ رب کائنات چاہے تو آنن فانن انہیں تباہ کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ہمارا یقین ابراہیم جیسا ہو جائے، علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ اپنی فطرت بھول سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، اس وقت تک اللہ آزمایا، پھر اس کے بعد فرمایا قلنا، ہم نے کہا، اب نہ یہ فرشتے رہے نہ کوئی اور واسطہ رہا، سارے واسطے ختم، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو کہا قلنا یا نار کونی، اے نہ اے آگ کونی ہو جا بردوں، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم کو سردی لگے، بردوں وسلام، سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اللہ اکبر، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ گلزار بن گئی، آگ پھولوں کا سیج بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام گرے آگ میں، جس آگ سے اڑنے والے پرندے خاکستر ہو رہے تھے، جل کر ختم ہو رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت چلتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حاضرین اکرام، یہ کوئی قصہ کہانی کی کتابوں میں سے نہیں، فرضی کہانیاں قرآن بیان کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ دنیا میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اب اللہ کے بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے یہ ممکنات، لیکن ایمان پختہ ہو جائے۔ کل وہ بدبخت دورہ کر رہا تھا اسلامی ممالک میں، کیسے ان کا استقبال کر رہے ہیں، عرب ممالک ہیں، کس طرح یہ بے غیرتی کا اظہار کر رہے ہیں، کیسے بے شرم ہو گئے یہ عرب حکمران، کیسے عورتوں کو بےہودہ یعنی بالوں کے ذریعے اور بےہودہ کیسا ننگا ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس ظالم کو جو مسلمانوں کے یعنی خون کی ہولی کھیل رہا ہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ غیرت مر گئی ان کی، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا تم انہیں دوست مت بناؤ۔ لیکن یہ بدبخت یعنی انہیں اللہ ہدایت دے ان کو کہ کیسے ان کا یعنی عرب حکمران اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی کنٹری بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بدبخت وہ ٹرمپ کی استقبال کے لیے اپنی عورتوں کو برہنہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ غیرت مر گئی، بے شرمی کا ایسا مظاہرہ، تمہارے بھائیوں کے قاتل کو تم ایسے استقبال کرتے ہو، یہ ظالم کی وجہ سے اسرائیل ٹکا ہوا ہے، ورنہ مسلمان یعنی روزانہ 100 سینکڑوں مسلمان کو مارا جا رہا ہے، اور یہ ان کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے۔ اپنے اگر تصور کر کے دیکھیں، تمہارے گھر کے کسی ممبر کو کوئی ہلاک کر دے، کیا تم اس کو یعنی ریڈ قالین اس کے لیے بچھائیں گے؟ اسے اپنے گھر میں بہترین کھانوں کی دعوت دیں گے؟ ظالم کو تو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے ہم پورا ممکنہ کوشش کرتے ہیں، لیکن آج عرب حکمرانوں کی غیرت مر گئی، صرف مال کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، اقتدار بچانے کی وجہ سے۔ مسلمانوں بے غیرت اتنا نہ بنو، یعنی غیرت اپنے اندر پیدا کرو،
اور ان کو جس طرح مات دے سکتے مات دو، ان کو نقصان پہنچا سکتے نقصان پہنچاؤ، کیونکہ وہ ہمارے بھائیوں کے قاتل ہیں، ہمارے مسلم، ہمارے جو عرب حکمراں، ہمارے جو فلسطینی بھائیوں کے قاتل ہیں۔ تو ایسوں کو یعنی ان کے پھر میں کہہ رہا ہوں، کتنے جمعہ میں نے کہا کہ فلسطین کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیجئے، ختم کر دیجئے، اپنے محلے سے ختم کر دیجئے، اپنے گھروں سے ختم کر دیجئے، خود اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں۔ کیا آپ کریں گے اس پر عمل کریں گے آپ؟ اسرائیلی پروڈکٹ پوچھیں، میں نے کل ایک شیمپو لانے کے لیے گیا، پوچھا کہ دیکھو نام اگر نہیں معلوم ہے، آپ نو ایپ استعمال نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دکان والے سے اتنا کہہ دیجئے بھائی اسرائیلی پروڈکٹ کو چھوڑ کر میرے کو یہ چیز دے، کم سے کم اتنا تو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے اتنا؟ بولیں گے انشاءاللہ؟ وہ ہمارے بھائیوں کا دشمن ہے، ہمارا ظالم ہے، وہ ان کا پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہم سے جو ہو سکتا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ قانون ہے، انڈیا کا قانون الگ ہے، یہاں سے وہاں جانا ایک بڑے مسائل ہیں، لیکن قرآن اعلان کر لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، تو کم سے کم اس درجے میں آ جاؤ کہ ظلم مت سہو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ایک گال پر مار رہا ہے تو دوسرا گال مت دو، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مڑوڑ دو، یہ ایمانی حرارت ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ کیسا بھروسہ کیا، توکل اس پر کیا، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو اس ہستی کو، اس یعنی زمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت وہ جانے، کس آزمائش میں فلسطین کو ڈالا۔ ہم تو دعا کریں گے کہ مولا بہت آزمائش ہو گئی مولا فلسطین کی، اب ان کو نکال دے مولا آزمائش سے، ان کو راحت عطا فرما دے مولا، اور یہ جو بے غیرت غفلت کی نیند سو رہے ہیں عرب حکمرانوں کو جگا دے مولا، ایمانی حرارت ان کے اندر پیدا کر دے مولا۔ تو معزز حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کو اس ذات سے جڑ جانا ہے جو ہم کو پیدا، سارے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ایک ذات کو ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، تو رب کائنات سے جڑ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا سچا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے رب کائنات، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، محض تیرے توفیق سے، تیرے کرم سے مولا تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہماری حاضری کو قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔